شعبان خود ایک بہت اہم مہینہ ہے، اور وہی جو عید مبعث سے ریلیٹڈ ایک حدیث میں اکثر پڑھتا ہوں کہ پیغمبر نے بار بار کہا کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، شعبان شہری، اور رجب اہل بیت کا مہینہ ہے۔ خالی یہ نہیں کہا، پھر کہا کہ جو میری فضیلت اس کائنات میں ہے وہ شعبان کی فضیلت باقی 11 مہینوں پر۔ تو پیغمبر نے اپنے رتبے، اپنے اسٹیٹس، اپنی فضیلت سے شعبان کے مہینے کو پہچانوایا۔ تو شعبان بھی ایک انتہائی اہم مہینہ ہے۔ اس وقت جب پیغمبر نے اعلان رسالت کیا، وہ ایک طرح سے مصائب کا، مصیبتوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا، اور کتنے مظالم۔ تو ان مظالم کی پیک تھی شیب ابی طالب۔ ہر ایک نے سنا ہے شیب ابی طالب، وہی شیب سے شعبان نکلا۔ شیب کہتے ہیں 2 پہاڑیوں کے بیچ میں ایک ایسا راستہ جو آدمی کو پہاڑوں کے مشکل ترین، یہاں تو ہائیکنگ وائکنگ ایک بہرحال آدمی کی ایک ہابی ہوتی ہے، لیکن عام حالات میں پہاڑوں پہ چڑھنا، پہاڑ کو کراس کرنا، پہاڑ کے دوسری طرف جانا بہت مشکل کام ہے۔ تو ان کے درمیان جو ایک راستہ ہوتا ہے جو آدمی کو پہاڑوں کے بیچ سے نکال کر پہاڑ کے دوسری جانب آرام دہ جگہ پہ پہنچاتا ہے، اس کو عربی میں شیب کہتے ہیں۔ شیب ابی طالب، شیب بنی عامر، کتنے شیب ہیں مکے کے اندر۔ شعبان اس مہینے کا نام ہے جو انسان کو مشکلات سے نکال کر آخرت کے راحت و آرام کے ماحول میں پہنچاتا ہے۔ یہ معصوم کی حدیث ہے، مولا کا ارشاد ہے۔ جب مولا نے ایک دن نہیں، پہلی شعبان کو، جب مولا نے پہلی شعبان کو، اب ہماری جو نیکسٹ، مولا نے پہلی شعبان کو دیکھا کہ مسجد میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ایک ایسے مسئلے پر بحث کر رہے ہیں جو اسلام کے مشکل ترین مسئلوں میں سے ایک ہے۔ نہج البلاغہ میں مولا نے یہ فرمایا، یہ بالکل نہج البلاغہ کا جو 2nd پارٹ ہے نا، اس کی لاسٹ پیج پہ یہ حدیث، لاسٹ پیج پہ 2nd پارٹ کا لاسٹ پیج، خبردار اس مسئلے میں زیادہ بات نہ کرنا، کیونکہ بحر اللجی یہ اتنا گہرا سمندر ہے کہ پیر رکھو گے تو ڈوب جاؤ گے۔ اور آج جس امام کی شہادت کا دن ہے، ان کا بھی ایک واقعہ اس سے ریلیٹڈ، اور وہ ابو حنیفہ سے ریلیٹڈ، اور یہ وہی ابو حنیفہ ہیں جو اسی مسئلے پر اس سے پہلے 7ویں امام کے والد 6ٹھے امام کے زمانے میں بہلول دانا سے بھی مناظرہ کر چکے ہیں۔ ایک ہی مسئلہ قضاء و قدر، یعنی جو کام ہم لوگ کرتے ہیں یہ اپنی مرضی سے کرتے ہیں یا اللہ کے حکم کے بغیر تو پتہ بھی نہیں ہلتا۔ اس لیے اگر ہم نے شراب بھی پی ہے تو وہ اللہ نے کہا ہوگا تبھی تو پی، یا اللہ نے لکھ دیا ہوگا ہماری قسمت میں یا ہمارے تقدیر میں۔ قضاء و قدر، مولا نے کہا بحر اللجی بہت ہی خطرناک سمندر ہے، قدم رکھو گے ڈوب جاؤ گے۔ اور پھر 1-2 واقعات جن کا میں نے حوالہ دیا وہ آگے چل کے اگر وقت بچا تو آ جائیں گے۔ مولا نے دیکھا لوگ اس پر ڈسکس کر رہے ہیں، مولا کو جلال آ گیا۔ یہ مفاتیح الجنہ میں روایت آپ کو پوری ملے گی، میں بہت شارٹ پڑھ رہا ہوں۔ مولا نے کہا واہ ہے تمہارے حال پر، آج پہلی شعبان کا دن، ان فضول باتوں کے لیے تم مسجد میں آ کے بیٹھے ہو، اس مسئلے پر بحث کر رہے ہو۔ آج کا دن تو وہ دن ہے کہ جس دن کے ذریعے سے انسان جنت کو خریدتا ہے اور آخرت میں راحت و آرام کا سامان کرتا۔ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ جو آج کے دن روزہ رکھتا ہے، پہلی شعبان کا روزہ، یہ پہلی شعبان کا روزہ قیمت ہے جنت کی ذخرن للقیامہ، اور ایک ذخیرہ اور ایک خزانہ ہے قیامت کے دن کا۔ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ یہ پہلی شعبان کے اعمال کرنے والے کو اللہ کتنا بابرکت بناتا؟ کہ یا امیر المومنین کچھ بیان کیجئے، کہ سنو، ایک دفعہ اللہ کے رسول نے ایک فوج بھیجی تھی دشمن پہ حملہ کرنے کے لیے، بڑی سخت لڑائی ہوئی، اور دشمن کی طاقت جو تھی وہ بہت زیادہ تھی، تو پورے دن کی جنگ کے بعد بھی کوئی نتیجہ نہ نکلا، سورج ڈوبا، جنگ رک گئی، مسلمان تھکن کے مارے سو گئے۔ 4 مسلمان جاگ رہے تھے، وہ لشکر کے چاروں کونوں پہ بیٹھے ہوئے عبادت کر رہے تھے۔ ایک زید ابن حارثہ تھے اور ایک عبداللہ ابن رواحہ تھے۔ یہ 2 نام میں نے اس لیے لیے کہ جنگ موتا کے اندر اسلام کا علم بچانے کے لیے پہلے جعفر طیار شہید ہوئے، پھر زید بن حارثہ، پھر عبداللہ رواحہ، یہ 2 اسلام کے علمدار تھے اس جنگ موتا میں۔ کیا پڑھوں کیا نہ پڑھوں، 4 صحابی عبادت کر رہے تھے کہ دشمن نے رات کے 12 بجے اچانک حملہ کر دیا، شب خون، سرپرائز اٹیک، سب مسلمان سو رہے اور اندھیرا ہے، پرانا زمانہ ہے نا، اندھیرا ہے۔ چنانچہ ہڑبڑا کے مسلمان اٹھے، اچانک حملہ ہوا ہے، خاتمہ ہے لشکر اسلام کا، اتنا سخت اندھیرا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ہتھیار کہاں رکھا ہے، دشمن کہاں سے۔ ایک دم سے دیکھا کہ یہ 4 صحابیوں کے چہرے سے الگ الگ، یہ مولا فرما رہے
حدیث مفاتیح الجناح میں ہے جو ہر مومن کے گھر میں موجود ہے کتاب. ان چاروں صحابیوں کے چہرے سے نور ظاہر ہوا اور وہ نور اتنا پھیلا کہ پورا میدان جنگ جو تھا وہ ایسا لگا دن کا وقت آ گیا ہے، مسلمان سنبھلے، ہتھیار اٹھائے، اور پھر یہ نور دیکھ کر اتنا ان میں حوصلہ آیا، اتنی ان میں طاقت آئی کہ اب جو انہوں نے حملہ کیا پورے دن کافروں کو شکست نہ دے سکے، رات کے شب خون میں کافروں کو شکست دی. لشکر اسلام واپس مدینے پہنچا خوشی کے شادیانے بچاتے ہوئے. تو پیغمبر اسلام نے فرمایا، میں بہت شارٹ کر رہا ہوں، روایت بہت لمبی، شاید مفاتیح الجناح میں اتنی ڈیٹیل روایت کوئی اور نہیں، شاید 3 پیج کی ایک ہی روایت، ایک روایت 3 پیج کی ہے، پڑھ لیجیے گا آپ کو مزہ آئے گا. پہلی شعبان سے پہلے تو پیغمبر نے وہاں پہ یہ فرمایا کہ کیا تمہیں پتا ہے کہ یہ جو چاروں تھے ان کے چہرے سے یہ نور اللہ نے کیوں جاری کیا جس نے تمہاری مشکلات کو آسان کیا؟ کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں نہیں معلوم. کہا کہ وہ پہلی شعبان کی رات تھی، یہ پہلی شعبان کے اعمال کر رہے تھے، ان اعمال کی برکتوں سے اللہ نے وہ نور ظاہر کیا جس نے دنیا کی مشکلات کو دور کیا ہے. دنیا کی مشکلات کم دور ہوتی ہیں، آخرت کی مشکلات زیادہ دور ہوتی ہیں اگر کوئی پہلی شعبان کے اعمال کرے. اس کے بعد پیغمبر کا وہ جملہ آتا، یہ 3 صفحے کی روایت، اور صفحہ بھی کون سا؟ A4 سائز کا. اس میں کیا باتیں؟ واقعاً یہ روایت پر ہی میں پورے 1 گھنٹے کی مجلس کراچی میں پڑھا کرتا تھا، مزہ آئے گا. پیغمبر نے فرمایا کہ آج کی رات سے مطلب وہ رات نہیں جس دن لشکر یہاں پہنچا، جس دن رات کو اٹیک ہوا. کہا وہ پہلی شعبان کی رات تھی. اس پہلی شعبان کی رات کو آسمانوں کے 2 درخت اپنی شاخیں دنیا میں لٹکاتے ہیں، اور وہ ایسی شاخیں ہوتی ہیں جو دنیا میں مختلف آدمیوں کو اپنی جانب کھینچ لیتی ہیں، چپک جاتا ہے آدمی. میں نے سنا ہے کہ افریقہ کے پیغمبر نے فرمایا یہ 2 درخت ہیں جو آسمانوں پر، اور وہ اپنی شاخ دنیا تک پہنچاتے ہیں جو مختلف انسانوں کو اپنی جانب کھینچتے ہیں. اور جب یہ رات ختم ہوتی ہے تو یہ درخت جو ہیں وہ دوبارہ آسمان کی جانب جاتے ہیں اور ان لوگوں کو وہاں پہنچاتے ہیں. ایک درخت طوبہ، ایک درخت زقوم. طوبہ جنت کے درخت کا نام ہے، طوبہ بہت سنا ہوگا آپ نے، طوبہ جنت ہے. اور زقوم جو ہے جہنم کے اس درخت کا نام ہے جو پورا کانٹوں سے بھرا ہوا. کئی جگہ قرآن کریم میں شجرہ زقوم کا تذکرہ آیا ہے، کانٹوں. یہ دو، جنت اپنا درخت دنیا میں بھیجتی ہے، جہنم اپنا درخت دنیا میں بھیجتی ہے، اور اتنا بڑا ہے وہ کہ ساری دنیا میں وہ پھیل جاتا ہے اور لوگوں کو کھینچتا ہے اپنی جانب، لوگ اس سے چپک جاتے ہیں. اب جو طوبہ سے چپک گیا تو طوبہ واپس جنت میں جائے گا، طوبہ کی وہ شاخ جنت میں جائے گی. جو زقوم سے چمٹ گیا وہ شاخ واپس جہنم میں جائے گی. پھر اللہ کے رسول نے یہ تشریح کی کہ جو جنت کا درخت دنیا میں اپنی شاخ کو اتارے گا، کون کون اس سے چمٹے گا؟ 15 آدمیوں کے نام لیے، آدمیوں کے نہیں، 15 کوالٹیز بتائی. کہا کہ جو شعبان میں اپنی ایک نماز بھی قضا نہ کرے وہ درخت طوبہ سے چمک جاتا، جو شعبان میں روزے رکھے درخت زقوم سے چمٹ جاتا ہے. پورے 15 ہیں، اس کا وقت نہیں ہے میرے پاس، ٹائم میرے ہاتھ سے بھاگا جا رہا ہے. 2 بہت کے اصل محب اس میں 15-16 کا پیغمبر نے تذکرہ کیا، لیکن اہم ترین شعبان کی سب سے بڑی عبادت سن لیجیے. یہ اس روایت میں بھی ہے جو 3 پیجز کے اوپر ہے، اور اس کے علاوہ بھی کئی روایتوں میں ہے جو آپ کو اسی مفاتیح میں 1-2 روایت اور مل جائے گی. اہم ترین عبادت نماز تو ہے، روزہ تو ہے، لیکن نہیں، شعبان کی اہم ترین عبادت ہے اصلاح بین المومنین. یہ ہے کہ یہ درخت طوبہ کھینچتا ہے اس مومن کو اپنے ساتھ، اپنی شاخ سے چمٹا کر اسے جنت میں لے جاتا. وہ ہے جو باپ اور بیٹے میں مصالحت کرائے، اگر کوئی اونچ نیچ ہو گئی، یہ اختلاف ہو گیا، جو شوہر اور بیوی کے درمیان جھگڑے کو ختم کرائے. یہ جملے میرے نہیں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ایک جملہ پیغمبر نے کہا میں اس کی تشریح کر رہا ہوں، نہیں، یہ الفاظ پیغمبر کے. باپ اور بیٹے کے درمیان صلح کرائے، شوہر اور بیوی کے درمیان جھگڑے کو ختم کرائے، ہمسائے اور ہمسائے کے درمیان اگر کوئی ڈسپیوٹ ہے تو اس کو حل کرنے کی کوشش کرے، رشتہ داروں کے درمیان اگر اختلافات ہیں تو ان کو دور کرے. درخت طوبہ خاص اس مومن کو اپنے ساتھ لیتا ہے. اس کے علاوہ باقی جو 14-15 ہیں وہ آپ پڑھ لیجئے گا، میں پڑھ تو سکتا ہوں لیکن. اور پھر پیغمبر نے فرمایا دوسری طرف درخت زقوم ہے. بہت تیز میں پڑھ رہا ہوں کیونکہ وقت کم ہے، باتیں بہت زیادہ. جہنم کا درخت، کانٹوں دار درخت، جو قرآن میں کئی جگہ زقوم کا تذکرہ آیا، وہ دنیا میں اپنی شاخ لٹکاتا ہے اور پھر لوگ اس سے چمٹ جاتے ہیں. اور اس میں بھی پیغمبر نے فرمایا وہ 15 آدمی ہیں جو اس درخت سے چمٹتے ہیں. پہلا نام تو ہر جگہ وہی آتا ہے جو بے نمازی.
جو نماز کو اہمیت نہ دیتا. اس کے بعد پھر آیا کہ وہ آدمی جس کے پاس کوئی غریب مدد کے لیے پہنچا اور یہ اس کی مدد کر سکتا. اچھا غریب کی مدد کرو، یہ اسلام کا ایک عام حکم ہے، بہت اہم حکم ہے. اس روایت میں جتنی ڈیٹیل کے ساتھ پیغمبر نے سمجھایا ہے شاید کسی اور روایت میں نہیں سمجھایا ہو. پورے مسئلے کو حل کیا. کوئی غریب تمہارے پاس مدد کے لیے پہنچے اور تمہیں پتہ چلے کہ یہ واقعاً غریب ہے. بہت کم روایتوں میں یہ لفظ آتا ہے کہ تمہیں پتہ چلے کہ غریب ہے، یعنی کوئی فراڈ نہیں کر رہا، اور تم اس حیثیت میں ہو کہ اس کی مدد کر سکتے ہو. اور اگر تم اس کی مدد نہ کرو تو اسے نقصان پہنچے گا، اور تم مدد کرو تو تمہیں کوئی نقصان نہیں ہے. اب دیکھیں کتنی شرطیں آ گئی کہ بھئی یہ غریب آ گیا ہے، واقعاً مدد کا محتاج ہے، لیکن اگر ہم اس کی مدد کرنے جائیں کچھ ہمیں پرابلم ہو جائے گی. اتنی ڈیٹیل کسی روایت میں آپ کو نہیں ملے گی ایک جگہ پر جتنا اس درخت کے حوالے. پیغمبر نے کہا یہ درخت اس کو چمٹا لیتا ہے، گانا بجانے والے یہ درخت ان کو چمٹا لیتا. تو خیر پوری روایت آپ مفاتی میں پڑھ لیجئے گا، وہ آپ کے گھر میں بھی ہوگی. بہت ہی مختصر دو باتیں بس. تو پہلی شعبان کا اہم ترین عمل کیا ہے جو یہ روایت، اس سے پہلے والی روایت، وہ ہے روزہ. اور دوسرا یہ ہے کہ پہلی شعبان کی رات 12 رکعت ایک نماز ہے جس میں ہر دو رکعت کر کے پڑھی جائے گی، 6 نمازیں. ہر رکعت میں الحمد کے بعد 11 ٹائمز قل ہو اللہ کا سورہ. اچھا یہ تو ہے پہلی شعبان کا اہم ترین عمل. 2 ہی عمل ہے بلکہ کہیے ایک ہی عمل ہے. رات کا یہ عمل ہے، دن کا عمل روزہ. لیکن اگر یہ نہ کر سکے تو کم از کم پھر دوسری روایت پہ عمل کرے کہ جو 3 مسلسل راتیں، پہلی شعبان کی رات، دوسری رات، تیسری رات، 2 رکعت نماز پڑھے رات کے وقت. کسی وقت مغرب اور عشاء کے بیچ میں پڑھ لیجئے گا، عشاء کے بعد پڑھ لیجئے گا، جس میں الحمد کے بعد 11 ٹائمز قل ہو اللہ کا سورہ پڑھنا ہے. اصل عمل تو پہلی رات کا ہے، اس میں 12 رکعت ہے، لیکن 12 نہ پڑھیں یا 12 پڑھ لیں تو دوسری اور تیسری کو بھی 2 رکعت نماز خالی پڑھیں، لیکن 11 ٹائمز قل ہو اللہ کے ساتھ، پہلی رکعت میں بھی دوسری میں بھی. بہت مجھے جلدی ہے، میں خود بہت پریشان ہوں، اس لیے بس اس چیپٹر کو کلوز کرتا ہوں.